یہ بڑا مینڈیٹری ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹ وہاں پہ موجود ہو جب آر او آفس میں فارم 47 تیار کیے جا رہے ہوں. تو شعیب شاہین صاحب یہ بیسکلی ہے جو آپ لینے جا رہے ہیں. کل صبح 10 بجے کے لیے کیس رکھ دیا گیا ہے. جی کل صبح 10 بجے کے لیے رکھ دیا گیا. دیکھیں ہم تو 53,000 پلس کے لیے سے جیتے ہوئے ہیں. یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ 1,04,000 1,05,000 ہماری ہم ووٹ کیے ہیں. پوری دنیا نے لوگ آئے. ہمارا یہ اسلام آباد یہ میرا وہ حلقہ ہے، عمران خان سے ذاتی حلقہ تھا. اب یہ دیکھیں جہاں ہم کھڑے ہیں یہ میری کانسٹیٹوئنسی میں ہے. یہ سارے مقتدر ادارے جہاں سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، الیکشن کمیشن ہے، یہاں پر جتنے لوگ ہیں یہ سارا یونین کونسلس تمام کی تمام ہم جیتے ہیں. 387 ہمارے پولنگ اسٹیشن سے 100% رزلٹ ہمارے پاس فارم 45 کی صورت میں موجود ہیں جو ہم نے ان کو یونیورسٹی کی صورت میں دے دی ہے اور ان کو بتا دیا ہے اور سارا رزلٹ ٹیبلیٹڈ فارم میں دے دیا ہے. اب اس کے بعد بےایمانی چھوٹی بات ہے، چوری بھی چھوٹی بات ہے. یہ تو ڈکیتی ہے سب کی آنکھوں کے سامنے، آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ لیکن شعیب صاحب ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو چیزیں ہوئی ہیں جس طرح سے میرٹ کو پورا دیا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والا ٹائم تحریک انصاف جو سیٹیں ہیں جو دہلی سے آپ سمجھتے ہیں کہ لی گئی ہیں وہ واپس لینے میں کامیاب ہو جائے گی یا پھر سم ہاؤ کمپرومائز کرنا پڑے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے ہم کامیاب ہو جائیں گے کہ اس لیے ان کو اندازہ نہیں تھا. ورنہ بتائیے کیا کرتے، یہ الیکشن ڈے پہ پریزائڈنگ آفیسرز مینیج کرتے، وہاں انہوں نے ہلڑ بازی کراتے. یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے دیکھیں بند کر دیا نا. دنیا کا کوئی ملک بتا دیں جہاں کمیونیکیشن جو ہے وہ بند کر دی جائے. آپ نے نیٹ بھی بند کر دیا، موبائل بھی بند کر دیا، اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد سے لوگ نکلے اور انہوں نے ووٹ دیے. اور الحمدللہ آج عمران خان کے علاوہ کوئی لیڈر نام لینے والا کوئی نہیں کسی کا. ریفرینڈم تھا، عوامی ریفرینڈم تھا، لوگوں نے ووٹ دیے. اب اس ووٹ کو کیسے ڈاکہ ڈال سکتے ہو؟ چوری کر سکتے ہو 2,000 4,000 کی، جہاں آپ 53,000 کا فرق ہو. اگلا بندہ لے رہا ہے 51,000 ووٹ، یعنی جو ڈفرینس ہے اس سے بھی کم ووٹ لے رہا ہے. اب کیسے اس کے کھاتے میں ووٹ ڈال سکتے ہیں اور کیسے ممکن ہے؟ بیرسٹر گوہر نے جو پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ ہم 170 سیٹیں جیتے ہوئے ہیں. 170 سیٹیں مینس کہ فارم 45 کے اگینسٹ آپ نے ریزلٹس کیلکولیٹ کیے ہوں گے. 170 تو آپ کی میجورٹی بنتی ہے اور اگر وہ آپ کو مل جائیں تو یو آر گوئنگ ٹو فارم دا گورنمنٹ ان فیڈرل. تو وہ انشاءاللہ گورنمنٹ بھی بنائیں گے اور انشاءاللہ ہم جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ ملا کے تو بہت آگے چلے جائیں گے نا انشاءاللہ. ہم تو جیتیں لیکن گے. سر ایک اس میں جو ہرڈل ابھی رائٹ ناؤ دیکھنے کو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کیسز یہاں پہ سماعت ہوگی، ان کے فیصلے آئیں گے، پھر وہ چیلنج ہوں گے. مین وائل اگر جیسے آج ملاقات ہے شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب کی، وہ دونوں گورنمنٹ فارم کر لیتے ہیں، اس سینیریو میں کیا دیکھتے ہیں؟ اور سر ان میں جرات ہی نہیں ہے. لوگ ان کو جس نفرت سے دیکھ رہے ہیں ان کی نفرتوں میں ان کے خلاف مزید اضافہ ہو جائے گا. اگر یہ عوامی انقلاب کو روکیں گے نا، یہ اتنا ایسا انقلاب آئے گا کہ یہ بونے سیاستدان اور یہ جو اشرافیہ جس کو کہا جاتا ہے یہ بدماشیاں ہے بیسیکلی، ان کی بدماشیاں خس و خاشاک کی طرح لوگ اڑا دیں گے. اس طرح کی سچویشن یہ کبھی آپ کو یاد ہے 71 میں کیا ہوا تھا مشرقی پاکستان میں؟ جو کچھ ہوا انہوں نے دیکھ لیا نا اس کا انجام. کیا یہ ملک کی اکائیوں کو مزید خراب کرنا چاہتے ہیں؟ پوری دنیا نے اس پہ باتیں کی، یورپی یونین ہو، کوئی ادارہ ہو، BBC ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، کسی نے بھی مجھے بتائیں آپ کا اچھا چہرہ دکھایا؟ پوری دنیا نے دکھایا کہ یہ ریگڈ الیکشنز ہیں، یہ نہیں مانے جا رہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو کوئی نہیں مانے گا. اگر اس کے نتیجے میں اگر چوروں کو، اب تو چور سے کام آگے بڑھ گیا، اب ڈاکوؤں کو مسلط کیا گیا، اور اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ ڈاکہ زنی میں شریک کار بن کے ایک شخص کی دشمنی میں، عمران خان کی دشمنی میں اس طرح کی حرکتیں کریں گی تو ڈسکریڈٹ تو پہلے ہی ہو چکی ہے. تو لیکن اس کا نقصان ان کو تو ہو چکا ہے، مزید نقصان ملک کو ہوگا، 25 کروڑ عوام کو ہوگا. آج بھی ہوش کے ناخن لیں، جائیں عمران خان سے معافی مانگیں اور وہ فتح مکہ کی طرح آپ کو معاف کر دے گا. اس ملک کو بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش کریں، ورنہ جو یوتھ جس طرح اٹھ کھڑی ہوئی ہے، جو اپنا مستقبل خود سنوارنا چاہتی ہے، یہ ملک ان کا ہے، یہ ملک میرا آپ کا ہے. یہ ملک ان بدماشیوں کا نہیں ہے جو یہاں بیٹھ کے صرف اسلحے کے زور پہ، جو میرے آپ کے پیسوں سے اسلحہ لیا گیا ہے، پولیس ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، یہاں بدماشی کریں، یہ نہیں چلے گا. سر عمران خان کے اب مینڈیٹ لے کے جیل سے باہر آنے کے چانسز بہت زیادہ برائٹ ہو گئے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں، اس نے آنا ہے انشاءاللہ. جو انہوں نے جرائم کیے ہیں، جو قانون اور انصاف کا مذاق کرایا ہوا ہے، پراسیکیوٹر کو آپ نے ایک بے ضمیر جج نے عمران خان کا وکیل بنا دیا. مجھے بتائیں یہ انصاف ہے؟ یہ کوئی قانون ہے؟ کوئی دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ دیکھیں ملک کا تماشا آپ بنا رہے ہو. جب آپ بات کرو گے کشمیر کی، جب آپ بات کرو گے کہ وہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہے، وہاں قانون اور انصاف کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہاں کٹ پتلی وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، تو مجھے بتائیں جب آپ کے بدنما داغ اٹھا کے آپ کے چہرے پہ تھپڑ مارا جائے گا، کس منہ سے اپنے آپ کو آپ ڈیفینڈ کر پاؤ گے؟ آپ
آپ تو ملک کو اتنی تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہو جو واپسی کے راستے بند کر رہے ہو، اپنے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی۔ سر لاسٹ کویشچن کہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ RO آفیسز کے باہر جو ہیں دھرنا دیں گے، اور آپ کی دوسری اسٹریٹجی یہ بھی ہے کہ چیلنج کریں گے، تو ان دونوں اسٹریٹجیز میں سے کون سی پریویل کرے گی؟ کیا RO آفیسز کے باہر دھرنے جاری رہیں گے یا پھر عدالتوں کی طرف؟ دونوں کام کریں گے، دھرنے بھی دیں گے، پروٹیسٹ بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، بلکہ میرے حلقے میں تو ساری وہ پولیٹیکل پارٹیز میرے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں۔ انہوں نے مجھے وہ کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ جرم ہوا ہے۔ مجھے بتائیں کہ جو فارم 45 ہے وہی طارق فضل کے ایجنٹ کو ملا، وہی مجھے ملا، وہی مصطفیٰ کھوکر کو ملا، وہی تحریک لبیک کو ملا، وہی پیپلز پارٹی کو ملا، وہی جماعت اسلامی کو ملا۔ اس میں یہ پھر کون سا انوکھا کام ہو گیا کہ 47 ہی بدل گیا کہ یار چوری کرتے ہو یا ڈاکہ ڈالتے ہو، کم سے کم اس کو کچھ نہ کچھ تو آگا پیچھا دیکھ لو۔ سر ایک بڑا پرٹیننٹ اس سے سوال یہ بھی ہے کہ انسیکیورٹیز بہت زیادہ ہیں، اگر عمران خان صاحب آ گئے ان کو کیسے ایڈریس کریں گے آپ؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، وہ بہت بڑا آدمی ہے، اپنی غلطیاں مان لو، اس سے معافی مانگ لو، ملک کی خاطر آپ کو معاف کر دے گا۔ وہ فتح مکہ پہ کے جو ہے نا ان کا فالوورز ہے، ان کے جو خالق تھے ان کا فالوورز ہے، جو آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نبی کے مطابق چلنے والا شخص ہے۔ تم لوگ اپنی غلطیاں مانو، اپنے آپ کو سدھارو، اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرو اس ملک کی خاطر۔ یہ ملک تو میرا آپ کا ہے نا، اپنے بچوں کا مستقبل کیوں تباہ کر رہے ہو؟ کیوں اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہو؟ کیوں اس ملک کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہو؟ اپنے ہی لوگوں پہ ظلم ڈھا رہے ہو یار۔ تمہارا تو کام تھا، تم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا، اپنے بچوں کو تم ڈاکہ زنی پڑھا رہے ہو، اپنے بچوں کی تربیت تم کر رہے ہو، چوری کرو جائز ہے، اپنے بچوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہو، چار دیواری کی پامالی کر رہے ہو، کیا یہ جائز ہے؟ اور کروڑوں لوگوں کے بنیادی حقوق کو معطل کر کے تم سمجھتے ہو کہ یہ جائز ہے؟ یہ انصاف میں مبنی ہے؟ دنیا کا کوئی ملک بتا دو اور ماضی کے 1000 سال اٹھا لیں جس ملک میں امن و امان نہیں ہوتا، جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جس ملک میں نظام انصاف نہیں ہوتا، جتنے وسائل ہوں وہ ملک کبھی ترقی نہیں کیا۔ یہ تو اس کا مطلب ہے کہ گرپ کم ہوتی جائے گی۔ اب جو ہے ڈیموکریٹک پروسیس چونکہ ایوالو ہو رہا ہے، چونکہ لوگوں کو بھی شعور آ رہا ہے، تو اب عوام کا ہی راج ہوگا۔ یہ جو ہم نامعلوم افراد دیکھتے تھے وہ ہمیں نظر نامعلوم افراد کو چاہیے کہ تم عوام کے خادم ہو، پبلک سرونٹ ہو، عوام کی خدمت کرو، تمہارے ساتھ لوگ پھر دوبارہ محبت کرنے لگ جائیں گے۔ کیا ڈنڈے کے زور پہ، کیا گن کے زور پہ کوئی کسی کے نظریات بدل سکتے ہو؟ جوانوں کو آپ نے مارا، 9th مئی کے بعد ایک ایک گھر سے بندے اٹھائے، چار دیواری کی پامالی کی، عورتوں کے ساتھ ظلم کیا، اور آپ کہتے ہو لوگ آپ سے محبت کریں، آپ سے نفرت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ لوگ نہیں اٹھیں گے۔ یہ عوامی ریفرینڈم تھا، اس کو مان لو، ایکسیپٹ کر لو۔ اس میں جتنی خرابیاں مزید کرو گے تمہارے خلاف نفرت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ۔ یہ شعیب شاہین صاحب سے جی الیکشن کمیشن آفس میں پٹیشن فائل کر دی ہے صبح 10 بجے کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی صبح 10 بجے ہم ملیں گے جی۔